السلام علیکم. پالیسی میٹرز کے ساتھ میں ہوں منیب فاروق. ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پالیسی میٹرز کا نیا سیٹ لگ چکا ہے اور اس نئی لک کے ساتھ آپ کی خدمت پہ ہم حاضر ہیں. ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام نسیم زہرا صاحبہ ہوسٹ کرتی ہیں, کیونکہ وہ اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں, اس لیے یہ پروگرام میں ہوسٹ کر رہا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے سے آپ اس پروگرام میں دیکھ سکیں گے. آج ناظرین ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ کے اس تاریخی ورڈکٹ کے بعد, جس میں 3 نومبر کو کالعدم قرار دے دیا گیا, اس کے بعد جو 37 آرڈیننسز ہیں جو کہ پی سی او پروٹیکٹڈ آرڈیننسز تھے, ان کو پارلیمنٹ کو ریفر کر دیا گیا ہے کہ اب ان کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی کہ کیا انہیں کانسٹیٹیوشنل کور دینا چاہیے یا نہیں. ان میں سے 29 آرڈیننسز ایسے ہیں جو کہ 3 نومبر سے پہلے پروملگیٹ ہوئے, اور 8 ایسے ہیں جو کہ ڈیورنگ دی پروکلیمیشن آف ایمرجنسی اس کے دوران پروملگیٹ کیا گیا جنہیں. اب بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت کا کیا اس کے اوپر رویہ ہے, کیا جو کولیشن پارٹنرز ہیں حکومت کے وہ کس حد تک سپورٹ ایکسٹینڈ کریں گے حکومت کو ان تمام آرڈیننسز کو کانسٹیٹیوشنل کور دینے کے لیے. کیا ان آرڈیننسز کی اہمیت اب بھی اتنی ہے جتنی کہ پہلے تھی, جس طرح کہ خاص طور پہ بات کی جاتی ہے این آر او کی, جس کی بینیفیشریز بہت سے لوگ ہیں, ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی اس کے بینیفیشری ہیں, ایم کیو ایم بھی ہے, اور بہت سے بیوروکریٹس ہیں. تو کیا اس این آر او کی ویلیو اس وقت اکیڈیمک ہے یا واقعی اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, اور اگر اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دیا جاتا ہے تو کیا یہ ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا, ایک غلط لا ہوگا؟ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ میرے لرنڈ پینلسٹ موجود ہیں جن کا تعارف میں آپ سے کرواتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سید ظفر علی شاہ صاحب, جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, اور ایک لائر بھی ہیں. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے جوائن کیا. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر طلحہ محمود ارائیں صاحب, جو کہ سینئر لیڈر ہیں جے یو آئی ایف کے. طلحہ صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت دیا اپنا. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ایس اے اقبال قادری صاحب, جو کہ ایم این اے ہیں ایم کیو ایم کے, اور چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز ان نیشنل اسمبلی. قادری صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. قادری صاحب سب سے پہلے آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. سنس این آر او کی بات ہوتی ہے, ان آرڈیننسز کی بات ہوتی ہے ان پرٹیکولر, تو بینیفیشریز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کس کس کو بینیفٹ ہوا, ایم کیو ایم کا نام بھی ان میں آتا ہے. اب یہ بتائیے کہ اب اس سٹیج پر, کیونکہ یہ پارلیمنٹ کو ریفر کر دیے گئے ہیں, اگر یہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے, آپ کی جماعت کس حد تک اسے ایکسٹینڈ کرے گی اپنی سپورٹ گورنمنٹ کو, اس کو اگر کانسٹیٹیوشنل کور دینا چاہیے یا نہیں؟ منیب صاحب, سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور اس اہم ایشو پہ بات کرنے کا موقع دیا. ابھی آپ نے کہا کہ آرڈیننسز کو پارلیمنٹ کو ریفر کر دیا گیا, تو یہ بات نہیں ہے, بلکہ گورنمنٹ کو کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ میں ان آرڈیننسز کو گورنمنٹ پیش کرے, اور جو بھی اس کا فیصلہ ہو, میجارٹی اگر پاس کرتی ہے تو آرڈیننس ایکٹ بن جائے گا, نہیں کرتی ہے تو وہ نہیں پاس ہو سکے گا. لیکن اس میں 2 باتیں بہت ذہن نشیں کرنے کی ہیں کہ آئین میں امینڈمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو یہ کہا جاتا ہے کہ آئین میں امینڈمنٹ ہوگا تو آرڈیننس جو ہے پھر کنفرم ہوگا, کوئی ضرورت نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. آرڈیننس تو سمپل میجارٹی سے وہ ایز اے بل کہا گیا ہے, جو ججمنٹ میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایز اے بل اس کو پیش کیا جائے. تو رولز میں ہے کہ آپ آرڈیننس کو جب پیش کریں گے تو غالباً رول 123 ہمارا رولز آف پروسیجر کنڈکٹ آف بزنس آف نیشنل اسمبلی 2007 دیٹ اٹ ول بی ڈیمڈ ٹو بی اے بل, تو وہ پبلش ہوگا تو ایز بل ہوگا, اور بل کی طرح وہ کمیٹی میں آئے گا. کمیٹی جو اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس کی اس کو دیکھے گی, دیکھنے کے بعد کوئی امینڈمنٹ پرپوز کرے گی, وہ ریکمنڈیشن دے گی, اسمبلی میں جائے گا, ڈیبیٹ ہوگی, اور اس کے بعد جو بھی اس کا رزلٹ آئے گا سب کے سامنے. اچھا نہیں, ڈیبیٹ تو آپ نے کہا ڈیفینیٹلی, یہ آپ نے پورا پروسیجر بتایا, بڑا اچھی بات ہے, لیکن سوال یہی ہے میرا بھی, پہلے بھی یہی تھا کہ کیا اس طرح کے آرڈیننس کو کانسٹیٹیوشنل کور ملنا چاہیے؟ کیا وہ ایک بل کی صورت میں تو ہے, کیا اسے لا بننا چاہیے؟ نہیں, کانسٹیٹیوشنل کور کو تو نکال دیں. کانسٹیٹیوشنل کور کے لیے تو آپ کو 2/3 میجارٹی لانی پڑے گی کسی بھی ایکٹ کو, لیکن بل کے لیے سمپل میجارٹی. اب سوال یہ ہے کہ وہ بل اسمبلی کیا کہتی ہے. ہم یہاں ایک چیز کو بھول جاتے ہیں, جمہوریت کے اندر اگر نمبر آپ کے پاس پورے ہیں تو یہ اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ جو بل چاہے پاس کر دے, بے شک وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. یہ غلط آپ تھوڑی ڈیسائیڈ کریں گے, اتھارٹی اس کے پاس ہی ہے, عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر اس کی اتھارٹی ہے, زیادہ سوال تو اس کے اوپر اٹھائے جاتے ہیں نا کہ ایک غلط چیز ہے, لیگلائز کی کرتی ہے کرپشن. علمی بحث ہو سکتی ہے, لیکن صرف ایک بندش ہوتی ہے. جمہوریت کو ذہن میں رکھیں کہ نمبر پورے ہیں تو وہ کوئی بھی بل پاس کر سکتا ہے. انگلینڈ میں کہتے ہیں کہ وہ عورت کو مرد بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں اگر اتھارٹی پورے نمبر کا ہے, کمپلیٹ ہے تو اسی طرح ہر پارلیمنٹ میں ہوتا ہے. لیکن صرف ایک بندش ہوتی ہے کہ دیکھنا پڑے گا جو آئین کے جو پیرامیٹرز ہیں اس سے کانٹریری تو نہیں ہے, وہ کسی آرٹیکل کو ہٹ تو نہیں کر رہا ہے. اگر وہ کرے گا تو جھگڑا اگر ہوگا تو وہاں جائے گا, عدالت میں جائے گا, عدالت تو فیصلہ دے گی کہ کنٹری ٹو آئین کانسٹیٹیوشن ہے یا نہیں ہے. طلحہ صاحب آپ بتائیے, آپ کی خیر جماعت ہے تو اب کچھ جو حالات ہیں, بے شک آپ کولیشن میں آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو, منسٹریز بھی آپ کے پاس ہیں,
اب کوئی حالات کو اتنے اچھے نہیں نظر آتے. آپ کی قیادت کی طرف سے وارننگ بھی دی گئی ہے جی کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے, جو کمٹمنٹ ہے ہمارے ساتھ نہ مانے گی, تو آپ سپٹمبر میں علیحدہ ہو جائیں گے اس اتحاد سے. اس معاملے کے اوپر, این آر او کے معاملے کے اوپر, ان پرٹیکولر اس آرڈیننس کے اوپر کتنی سپورٹ ایکسٹینڈ کریں گے آپ گورنمنٹ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو بڑا اسٹریٹ اوے جواب دوں گا, بڑا شارٹ. جو آپ کا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی اس بل کو سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. اس کا فیصلہ ہماری شورا کرے گی. ابھی شورا کا اجلاس طلب کر لیا. مولانا صاحب چونکہ شہر سے باہر تھے, آج ہی پہنچے ہیں کراچی سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جیسے ہی ہماری شورا کا جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ ہم کریں گے. آپ خود ایک پارلیمنٹیرین, آپ کو کیا لگتا ہے کہ دینی چاہیے سپورٹ؟ انڈیپینڈنٹ رائے بھی ہوتی ہے. اب میں اس سے آگے بڑھوں گا. اس میں جہاں تک آپ نے دو باتیں کی. ایک تو آپ نے کہا کہ پچھلے دنوں جو کچھ چیزیں ہیں وہ ذرا تھوڑا سا اس میں ایمبیگوٹی ہے, کچھ اختلاف ہیں. ہمارے مطالبات کوئی ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں کچھ سیٹوں کے مطالبات ہیں. ہمارے مطالبات ہیں آئین کے حوالے سے, جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹس ہوئی ہیں, جو مختلف قانون میں تبدیلیوں کے حوالے سے ہے, اسلامک قانون کے حوالے سے, باقی معاملات کے حوالے سے. اس میں ہم نے ان کو ضرور ٹائم بھی دیا ہے, اور بالکل اس پہ ہم فرم ہے کہ وہ ہمارے جو ڈسکشنز ہیں میرٹ کے اوپر اس کو انالیسس کریں, اور اس میں اگر ہم رائٹ پہ ہیں تو اس کو بالکل ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے میرا ذاتی موقف ایز اے پارلیمنٹیرین, اور جہاں تک معاملات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز جسٹس کے حوالے سے ہونی چاہیے, اور جو ایسی چیز ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں ضمیر کی آواز کے بنیاد کے اوپر کہ اس پہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے, ہمیں اسی طرف انشاءاللہ تعالی جانا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ ہم اس پہ اسی انداز میں چلیں جو میرٹ کے اوپر ہو. شاہ صاحب, سوال وہی ہے, بات وہی ہے, آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ جب ججز ریسٹور نہیں ہوئے تھے تو ایک وقت تھا کہ میاں صاحب کہتے تھے ہر بات مان لی جائے گی. جب کانسٹیٹیوشنل پیکج کے آپ کے سامنے رکھے گئے تو یہ تک بھی کہا گیا جی کہ اس میں بھی ہم این آر او میں بھی, جو کہ ایک کہا جاتا ہے ہماری لیگل ہسٹری میں بڑا ایک بری لا میکنگ ہے, اس کو بھی سپورٹ کر دیں گے, اس تک بھی اس کو بھی کانسٹیٹیوشنلائز کر دیں گے. لیکن ججز ریسٹور ہو گئے, اب آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, ججز ریسٹور سے مراد ہماری آزاد عدلیہ کی تھی, جو کافی حد تک سامنے آ گئی ہے قوم کے. لیکن یہ کبھی ہم نے نہیں کہا کہ این آر او کو ہم اس طرح سپورٹ کریں گے. این آر او یہ جون 2008 کی بات میں کر رہا ہوں. میں یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے جب نائک صاحب گئے تھے, فاروق نائک صاحب, وہ کانسٹیٹیوشنل پیکج لے کر. بالکل کانسٹیٹیوشنل پیکج کے بھی ہم اس طریقے سے تھے. ہم تو صرف 17ویں ترمیم تک, اور جو میثاق جمہوریت ہے اس میں جو کمٹمنٹ ہے میثاق جمہوریت, تو یہ جو پیکج جس کی بات کر رہے ہیں یہ تو 90-100 آرٹیکل ہے, جس میں پتہ نہیں وہ کب کمیٹی کہاں پہنچے گی, وہ تو جب اس جگہ پہنچے گے تو بات کریں گے. تو این آر او جو کہ بنیادی طور پہ فاروق صاحب سیدھی سی بات ہے, جو کہ اپنے نومنکلیچر سے وضاحت کرتا ہے خود, یہ کرٹیسزم کی بات نہیں ہے, ذات خود یہ اس کا نومنکلیچر بتاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے, نیشنل ریکنسیلیشن. اور وہ ریکنسیلیشن کیا تھی بٹوین ٹو بگ پولیٹیکل گروپس. ایک سٹنگ پولیٹیکل پاور تھی, ایک اپوزیشن پاکستان پیپل پارٹی کی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, بیفور انٹرنگ ان دا کنٹری. وہ یہ تھا کہ بھائی اس کے بینیفیشری کو, نہ ہم اس کے بینیفیشری تھے, نہ ہم اس کی کوئی پارٹی ہیں, نہ ہم اس کے سگنیٹریز ہیں, کوئی مطلب ہے. لیکن اس این آر او کو, جس کو بعد میں نے مذاکراً یہ بھی کہا کہ یہ نیو راشن آرڈر ہے, مطلب بینیفیشری ہے, یہ مطلب اوپن سیکرٹ ہے, یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں. اب اس صورتحال پہ جب عدالت عظمیٰ نے ایک فیصلہ دیا ہے, اور انہوں نے صرف ایک اپنے سرکل کے اپنی صفائی کی ہے, اپنے اندر کا انہوں نے گاند شاند یہ وہ سارا پلر اپنے کو صاف کیا ہے, مضبوط کیا, صفائی کی ہے. باقی انہوں نے کہا جی اچھا جی, باقی جو دی ادر 2 پلرز آف دا اسٹیٹ جو ہیں, جائیں اپنا کام کریں, آپ بتائیں جو کچھ آپ نے کرنا ہے. یہیں سے آپ کی بات لوں گا, بریک ایک لینی ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, اس بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی.